آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں جس پر بات کرنا آسان نہیں، لیکن خاموش رہنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہر چند دن بعد ہم ایک نئی خبر سنتے ہیں، کہیں کسی بچی کے ساتھ زیادتی، کہیں کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ ریپ، کہیں کسی معصوم بچے کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہر واقعے کے بعد ہم غصہ کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگاتے ہیں۔ چند دن تک اس موضوع پر بات ہوتی ہے، پھر سب کچھ معمول پر آ جاتا ہے۔ لیکن سوال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، آخر یہ واقعات کم کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا صرف سخت سزائیں کافی ہیں یا پھر ہمیں اس مسئلے کی جڑ تک جانا ہوگا؟ سب سے پہلے میں ایک بہت ضروری بات واضح کرنا چاہتی ہوں۔ کسی بھی ریپ یا جنسی تشدد کی ذمہ داری صرف اور صرف مجرم پر ہوتی ہے، کبھی بھی متاثرہ شخص پر نہیں۔ اکثر ایسے واقعات کے بعد سوال کیے جاتے ہیں کہ وہ کہاں گئی تھی، کیا پہنا ہوا تھا، رات کا وقت کیوں تھا؟ لیکن شاید ہمیں یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ آخر ایسا سوچنے والا انسان بنا کیسے؟ اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی؟ دوستوں، ہمارے معاشرے میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا سفر بہت جلد شروع ہو جاتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ آہستہ بولو، نظریں جھکا کر چلو، وقت پر گھر آ جاؤ، احتیاط کرو، خود کو محفوظ رکھو۔ یہ سب اپنی جگہ اہم باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے بیٹوں کو بھی اتنی ہی سنجیدگی سے تربیت دیتے ہیں؟ کیا ہم انہیں بچپن سے سکھاتے ہیں کہ عورت کوئی چیز نہیں بلکہ ایک مکمل انسان ہے؟ کیا ہم انہیں یہ سکھاتے ہیں کسی کی نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے، کہ عزت صرف اپنی بہن، بیٹی یا ماں کی نہیں، ہر عورت کی ہوتی ہے؟ ایک اور اہم پہلو ہے جس پر ہمارے گھروں میں بہت کم بات ہوتی ہے، بلوغت کا دور۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچوں کے جسم، دماغ اور جذبات میں قدرتی تبدیلیاں آتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر بات کرنا شرم کی بات سمجھا جاتا ہے۔ ہم نہ بیٹوں سے کھل کر بات کرتے ہیں، نہ انہیں صحیح رہنمائی دیتے ہیں۔ پھر وہ معلومات کہاں سے لیتے ہیں؟ دوستوں سے، سوشل میڈیا سے، یا پھر انٹرنیٹ کے ایسے ذرائع سے جہاں اکثر غلط، غیر حقیقی اور نقصان دہ معلومات موجود ہوتی ہیں۔ اگر والدین اس عمر میں اپنے بچوں کے ساتھ اعتماد کا رشتہ قائم کریں، ان سے محبت سے بات کریں، انہیں جسمانی اور جذباتی تبدیلیوں کے بارے میں عمر کے مطابق درست معلومات دیں، انہیں دوسروں کی حدود، رضامندی اور احترام کا مطلب سمجھائیں، تو بہت سے مسائل ابتدا ہی میں کم کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات اور سمجھنا بہت ضروری ہے، صرف ہارمونز کسی انسان کو مجرم نہیں بناتے۔ دنیا کے تقریباً ہر نوجوان میں بلوغت کے دوران ہارمونل تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن ہر نوجوان مجرم نہیں بنتا۔ اصل فرق تربیت، اخلاق، خود پر قابو، دوسروں کے احترام، ذہنی صحت، ماحول اور قانون کے خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں صرف جسمانی تبدیلیوں پر نہیں بلکہ کردار سازی پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ ایک اور چیز جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہمارے گھروں میں بیٹوں کو ہر بات پر یہ احساس تو نہیں دلایا جاتا کہ وہ دوسروں سے برتر ہیں؟ کیا ہم انجانے میں انہیں یہ تو نہیں سکھا رہے کہ گھر کی عورتوں کی ذمہ داری صرف خدمت کرنا ہے؟ بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم کہتے ہیں، وہ زیادہ تر وہ سیکھتے ہیں جو ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر ایک بچہ اپنے والد کو اپنی والدہ کی عزت کرتے دیکھے گا، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے دیکھے گا، خواتین سے احترام سے بات کرتے دیکھے گا، تو وہ بھی یہی سیکھے گا۔ لیکن اگر وہ گھر میں بدتمیزی، تشدد یا عورتوں کی تذلیل دیکھے گا تو وہ بھی انہی رویوں کو معمول سمجھنے لگے گا۔ لہٰذا تربیت صرف نصیحتوں سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے کردار سے بھی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مسئلے کا حل صرف خاندان کے پاس نہیں، اسکولوں کو بھی کردار سازی پر توجہ دینی ہوگی۔ مساجد، میڈیا اور سوشل میڈیا کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ قانون کو بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مجرم کو یقین ہو کہ وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا، اور معاشرے کو بھی متاثرہ افراد کو شرمندہ کرنے کے بجائے ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر ہم واقعی اپنی بیٹیوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف انہیں مضبوط بنانا کافی نہیں ہوگا، ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی اچھا انسان بنانا ہوگا، انہیں عزت، برداشت، ذمہ داری، خود پر قابو اور دوسروں کی رضامندی کا احترام سکھانا ہوگا، کیونکہ ایک محفوظ معاشرہ تب بنتا ہے جب بیٹیاں خوف کے بغیر جئیں اور بیٹے احترام کے ساتھ جینا سیکھیں۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی اولاد میں صرف کامیابی نہیں بلکہ بہترین کردار بھی پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے، صحیح فیصلہ کرنے اور ایک محفوظ، باوقار اور با اخلاق معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچنا چاہیے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ شاید ایک صحیح سوچ، ایک صحیح تربیت کسی کی زندگی محفوظ بنا دے۔ آپ سے ملوں گی میں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔